جی السلام علیکم خواتین حضرات، خوش آمدید۔ پروگرام ہے ذیابیطس کے ساتھ کیسے جئیں، ڈاکٹر محمد امتیاز حسن سے پوچھیے۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں 71 جیل روڈ لاہور میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد امتیاز حسن۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ اور ہمارے ساتھ ہیں مس نادیہ شیخ۔ خواتین حضرات بتاتے چلوں کہ ڈاکٹر محمد امتیاز حسن میڈیکل ڈائریکٹر ہیں ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان میں، اور اس کی شاخیں مین ہیڈ آفس لاہور میں ہیں اور شاخیں کراچی اور اسلام آباد میں بھی ہیں۔ کیونکہ رمضان کی آمد ہے ڈاکٹر امتیاز، اور پچھلا پروگرام جو ہم نے کیا تھا وہ بھی رمضان کی پریپریشن کے لیے، تیاری کے لیے، لوگوں کو سمجھ بوجھ دینے کے لیے، اور کون سے لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں اور کون سے لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس بات پہ ہم نے کیا تھا تاکہ ہم رمضان سے فیض پائیں، تکلیف نہ پائیں۔ میں چاہوں گا کہ آج کچھ خوراک کے حوالے سے آپ ڈاکٹر امتیاز سے سوال کیجیے۔ جی ضرور۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بڑا ہی امپورٹنٹ سمجھتی ہوں میں سوال کو پوچھنا کہ سحری اور افطاری، یعنی سحر اور افطار کے دوران جب ہم روزہ کھولتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں، ڈائبیٹکس ہیں یا ڈائبیٹکس کے علاوہ ہیں، اوور آل کس قسم کے کھانے کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے؟ اچھا، اس سے پہلے نا ہم تھوڑا سا اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے کھانے پینے کے جو ٹائمنگز کیا ہوتے ہیں، اگر ہم دیکھیں جو سحری کا جو وقت ہے تقریباً وہ 3:30 بجے تک شروع ہوگا، شروع ہو یا 4 بجے میرا خیال ختم ہو گیا، میرے خیال 3:30 4 کے درمیان، اور روزہ تقریباً آپ کا وہ 6:30 پونے 7 کے ساتھ ایسے کھلے گا، تو یہ کافی لمبا گیپ ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ چلو 7 بجے کا 15-16 گھنٹے، 15-16 گھنٹے، باقی جو ہے شام 7 بجے سے لے کے جو صبح 3:30 بجے تک جو ہے 7-8 گھنٹے میں ہم نے تقریباً جو سارا جو میل ہے ہم نے اس کو پورا کرنا اپنا، یعنی کھانا پینا پورا کرنا۔ اچھا، اگر تھیوریٹیکلی اگر دیکھا جائے تو رمضان المبارک میں جو وہ شوگر کے جو پیشنٹس ہیں ان کو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہماری شوگر بڑی اچھی ہو جائے گی، یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب ہم تو بڑے فٹ ہو جائیں گے، اسمارٹ ہو جائیں گے، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن اس جو صورتحال اس کے برعکس ہوتا ہے کہ ہم نے جو رمضان المبارک کو ایک مذہبی ہمارا فریضہ نہیں سمجھا، ہم نے اس کو ایک فوڈ فیسٹیول کا نام دے دیا، سیلیبریشن ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک فیملی ٹائم ہے، آپ لوگوں کو اپنی فیملی کے ساتھ اٹھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، وہ آج کل کافی مل رہا ہے ویسے تو اس میں رمضان میں کچھ زیادہ ہی ملے گا، تو اس سے جو آپ فیملی جو ڈائن ان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کے ساتھ پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں۔ کھانے کی جو مین کیٹیگریز ہم جیسے آپ کو پتہ ہے ہم نشاستہ کہتے ہیں، پروٹین ہوتی ہے اور فیٹ ہوتی ہے اور پانی ہوتا ہے اور باقی جو نمکیات ہوتے ہیں، تو یہ ہمارا اس کا مین ہوتا ہے۔ اور نشاستے میں ہمیں وہ نشاستہ ہوتا ہے جو وہ ایک تو فوری طور پہ آپ کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے، جیسے میدے سے بنی چیزیں ہیں، یا چینی ہے، یا گلوکوز ہے، یا ایک ایسا ہوتا ہے جو اناج جس کے اندر فائبر ہوتا ہے، تو فائبر والی چیزیں ہوتی ہیں، تو نشاستہ جو فائبر والا وہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں جو کھانا ہمیں اس طرح کرنا چاہیے کہ ایک تو ہم کوشش یہ کریں کہ کھانے جو آپ روٹین میں پہلے کھانا کھاتے تھے رمضان سے پہلے، کوشش کریں اسی کو ہی فالو کریں، اسی پیٹرن۔ یہ نہیں کہ اب آپ پہلے پراٹھا نہیں کھاتے تھے، سحری پہ پراٹھے کھانے شروع کر دیں، کمزور ہو جائیں گے۔ ہاں، تو یہ بڑا کانسیپٹ ہے کہ 18 گھنٹے گزارنے مشکل ہو جائیں گے، لیکن یقین مانیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنی جو پرانی ڈائٹ ہے اسی کو آپ کو کوئی اسپیشل ڈائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن صرف آپ کو اس کو سسٹمیٹک طریقے سے آپ نے اس کو کھانا پینا کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر افطار سے شروع کرتے ہیں۔ جو افطار میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی سمجھیں کہ افطار آپ نے کیا، آپ لوگ کہتے ہیں کھجور کھا سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے، آپ ایک آدھی کھجور لے لیں، وہ آپ کو ایک امیجیٹ سورس آف انرجی بھی ملے گا، اس کے اندر پوٹیشیم بھی ہوتا ہے، آئرن بھی ہوتا ہے، ایک آپ کو توانائی ملے گی۔ لیکن اس کے ساتھ جب کھجور تو آپ نے استعمال کر لی، تو اس کے ساتھ کوشش کریں کہ فریش فروٹس لیں۔ ہم اس میں بھی ہم نے کچھ تھوڑی سی ایک جدت پیدا کی ہے کہ ہم نے چاٹ بنا شروع، اس میں مسالے اور چینی اور جوس اور اس کے اندر ملا کے اس کو ایک اور عجیب سا ملغوبہ بنا دیا۔ اگر آپ فریش فروٹ ویسے کاٹ کے اگر آپ لیں تو وہ آپ کو امیجیٹ نماز سے پہلے آپ اپنا اس کو لیں نا، تو اسے اور اپنا اس کو استعمال کریں ایز اے سورس آف انرجی بھی، اور یہ آپ کو وائٹامنس بھی دے گا، آپ کی شوگر کو ڈی اسٹیبلائز بھی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد پانی کا استعمال، پانی آپ جیسے لے سکتے ہیں،
کوشش کریں اگر آپ کو آپ کے ڈاکٹر نے منع نہیں کیا ہو کہ نمک کا زیادہ ہے تو تھوڑا سا نمک اور لیمو پانی جس کو کہتے ہیں آپ اس کا استعمال کریں. یا آپ کے جو دن بھر کے جو نمکیات ہیں لوز ہوئے ہیں, وائٹامن سی بھی ملے گا, سوڈیم بھی ملے گا نمک سے, پوٹیشیم آپ کو لیمو سے مل جائے گا. تو اس طرح ہم اس کو اپنی جسم کی نمکیات کی کمی کو جو سارے دن میں پورے کر سکتے, کیونکہ یہ روزے آپ کو پتہ ہے یہ بھی گرمی میں آئے گا. یعنی کہ رمضان میں ہمیں اچھی خاصی عقل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. اور دوسرا کہ پانی کتنا لیں. اگر آپ کے ڈاکٹر نے کوئی ریسٹرکشن آپ پہ نہیں لگائی کسی پیشنٹ پہ, تو آپ 3 لیٹر کے قریب پانی آپ سحر اور افطار اور سحر تک آپ نے استعمال کریں, جو آپ کے پورے دن کی جو ضروریات ہیں اس کو وہ پورا کرے. اپنے آپ کو جس کو ہم بیسک اصول کہتے ہیں ویل ہائیڈریٹڈ, یعنی ہر جو پیشنٹ ہے اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ہائیڈریشن کا خیال رکھے, پانی کی کمی وغیرہ نہ ہونے دے. تو اس کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں, مغرب وغیرہ نماز پڑھ کے آپ آ جائیں, تو پھر آپ اس کے بعد اپنا جو کھانا ہے, جو آپ کی روٹین ہے, وہ اپنا ڈنر لیں. جتنا لائٹ ڈنر آپ رکھ سکتے ہو رکھیں, اپنا کھانا وغیرہ کھا کے آ جائیں. پھر اگر نماز کے لیے کچھ لوگ تراویح کے لیے جاتے ہیں, وہ بھی ایک قسم کی ایکسرسائز ہے. وہ آپ ایک تراویح پڑھتے تو 20 آپ کے کیلریز کے تقریباً آپ کی وہ اس میں ہو جاتی ہے. اگر 20 والی مسجد میں جاتے ہیں تو پھر آپ کی اچھی خاصی کیلریز وہاں پہ, ہاں, تو ایک آپ کی ایکسرسائز کا لیول بھی پورا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب اس تراویح یا رات کو نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ اس وقت کچھ تھوڑا سا دوبارہ فروٹ تھوڑا سا استعمال کر سکتے ہیں. تو اس طرح آپ کی جو ایک وہ ہوتی ہے کہ ایک دم آپ بلک میل نہیں لیں گے, اپنا کھانا روٹین کا رکھیں گے, اور اپنا جو آپ کو بیڈ ٹائم سنیک بھی آپ کو مل جائے گا. پھر آپ سو جائیں. اور یہ کوششیں کریں کہ جو کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ سارے سوئیں یا جاگتے رہیں. دیکھیں بہت سارے, یہ اسی طرح میں پوائنٹ پہ آ رہا تھا, یہ بڑا ایک عجیب ایک فیشن سا چل پڑا ہے, لوگ جاگتے رہتے ہیں. وہ سارے جو ہے وہ ایسے کرتے ہیں, کوئی 2 بجتے ہیں یا 2:30 بجتے ہیں تو وہ اپنی سحری کھانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن وہ شاید سحری کو اتنی طویل ہوتی ہے میرے خیال سے, جس میں 1-2 گھنٹے شاید لگ جاتے ہیں. ایسے بات نہیں ہونی چاہیے. آپ جیسے حکم بھی ہے جو حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جو سحری ہے وہ آپ لیٹ آورس کے اندر بالکل آخری ٹائم سے تھوڑا عرصہ پہلے لیں, تاکہ وہ آدھا گھنٹے کے اندر جو آپ مثلا اگر 3:30 بجے روزہ بند ہونا تو آپ تقریباً 20 منٹ پہلے آپ اپنی سحری کو استعمال کریں. اس سے جو آپ کی ایٹنگ پہ بھی ہوگا. اچھا, اب سحری میں کیا لیں؟ تو سحری میں لوگ پریفر کرتے ہیں جی ہم تو وہ پراٹھا لیں گے. تو پراٹھا لیں گے تو وہ ہمارے جسم کے اندر طاقت رہے گی اور ہمارا روزہ بڑا اچھا گزرے گا. تو یقین مانیے آپ اگر سوکھی روٹی بھی استعمال کریں گے, اپنا جو کھانا ہے جو روٹین میں نے بتایا روٹین والا کھانا ہی لینا ہے آپ نے, وہ آپ استعمال کریں. اور اس کے ساتھ آپ اپنی جو, یا اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ ہول ویٹ دلیا بھی استعمال کر سکتے ہیں, دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں, پانی اپنا وافر مقدار میں آپ لیں. تو اس طرح کی آپ رکھیں. اس میں کوئی پراٹھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, جو نارمل دال روٹی سالن جو بنتا ہے آپ اس کے ساتھ اپنا کھانا وہ کریں. اور پھر اپنا دن وہ اسی طرح جیسے گزرتا ہے وہ اسی طرح گزاریں. 16 گھنٹے کا ہے. اور کیونکہ یہ گرم موسم ہوگا, کوشش کریں کہ بہت سارے لوگ جو بچے خاص طور پر تو اگر روزہ نہ رکھیں تو بہتر ہے, اگر وہ رکھتے ہیں یا بوڑھے لوگ ہیں تو وہ اپنی شدید گرمی میں باہر مت نکلیں. یہ جیسے موسم گرم ہوگا ان کا نمکیات ظاہر ہوں گے. اور ایکسیسو ورک جو ہے اگر جو ہیٹ کے اندر ہونے والا ہے وہ آپ پہلے کر لیں. اور ایک جو ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سموسے نہیں کھائیں گے افطاری پہ, یا ہم چاٹ کا استعمال نہیں کریں گے, یا پکوڑے نہیں کھائیں گے تو شاید روزے میں کوئی نقص آ جائے گا. حالانکہ میں نے کافی علماء کرام سے بھی پوچھا ہے تو وہ کہتے ہیں اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا, تو یہ اس کے بغیر بھی روزہ قبول ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ یہ چیزیں اس کے لوازمات نہیں ہیں, یہ اس کی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ یہی لیں گے تو آپ کا روزہ, یہ اس کی کمپلیکیشن. ڈاکٹر امتیاز ہم مزید بات کریں گے فوڈ پر. یہ بتائیے, کیونکہ ایک پیرلل بات جو ہے جس میں آپ نے آغاز میں یہ بھی کہا کہ آج کل اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ, بیگم صاحبہ کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ بہت وقت گزر جاتا ہے کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے, کرونا وائرس کی وجہ سے. آج 2 اپریل ہے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ٹیمپریچرز ہمیں نظر آ رہے ہیں تھوڑے سے اوپر جاتے ہوئے. واٹ ڈو یو فور سی کرونا وائرس کا جو یہ ایک امپیکٹ ہے, یا جو ایک برنٹ ہے, یا جو اس کی تیزی تندی ہے, یہ رمضان 24 کو شاید ہے, 24 اپریل کو شاید
اس کے ارد گرد ہے، اس طرح ہی تو اس وقت تک کوئی اس میں کمی واقع ہوگی یا یہ ایسے ہی رہے گا؟ دیکھیں اگر ہم اس میں ہم نے ایک سائنسی جو ماہر ہیں ڈاکٹر فاسی جو امریکہ کے اندر انفیکشس ڈیزیز کے سب سے بڑا ماہر ہیں، ان سے بھی یہ کویشچن کیا کہ کیا ٹمپریچر افیکٹ کرے گا اس میں کہ نہیں. اگر تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا کرے، ہو سکتا نہ کرے، کیونکہ اتنا یہ ملٹی پلائنگ کائنڈ افیکٹ ہے، تو ہو سکتا ہے یہ اس کا اثرات کافی دیر تک مئی تک یہ چلیں. لیکن تھیوریٹیکلی اگر اب دیکھا جائے کہ تو آپ دیکھیں جو فلو یا انفلوئنزا یا جو کامن کولڈ کے جو وائرسز ہیں یہ لو ٹمپریچر پہ یعنی سردیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ زیادہ اس کا لوگ شکار ہوتے ہیں. تو یہ قسم کا بھی ریسپریٹری وائرس ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ہم 40s میں جائیں گے ٹمپریچر میں تو اس میں کافی اثرات اس کے پڑیں گے کہ تاکہ اس میں ایک تو ڈرائی ویدر ہوگا، مئی کا مہینہ ڈرائی ویدر ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں اس وائرس کی گروتھ کے لیے ہمیں لو ٹمپریچر 26 25 اور ہیومڈ چاہیے ہوگا جس میں ہیومیڈیٹی بھی ہو. تو یہ چیزیں تھوڑا سا اس کو فیور کرتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کیونکہ ابھی رمضان تقریباً ڈرائی ویدر کے اندر آئے گا سارا، کیونکہ اپریل کا لاسٹ ویک ہوگا اور مئی کا تقریباً 3 ہفتے مئی کے آئیں گے. تو میرے خیال سے اس میں گرم اور ڈرائی ویدر سے اس کا انسیڈنس کم ہے. تو ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے کہ اس کو کافی اس کی بہتری آنی شروع ہو ڈاکٹر صاحب ابھی ہم ٹمپریچر کی ہم بات کریں تو گرمیوں میں کافی رواج ہے، لوگ اے سی چلاتے ہیں، گاڑیوں میں اے سی ہوتا ہے، کمروں میں. تو جو لوگ اپنے رومز میں رہیں گے یا آفیسز میں جیسے اے سی چلتا ہے ٹیمپریچر تو پھر نیچے آ گیا نا، تو اس کو کس طرح سے مینیج، کم ٹیمپریچر پہ اے سی یا ساری چیزیں پھر چلانی چاہیے اگر لاجیکلی دیکھا جائے تو؟ کیونکہ یہ دیکھیں لاجیکلی تو میرا خیال ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ٹمپریچر ہم کوشش کریں کہ 26 پہ ہی رکھیں. لیکن کیونکہ آج کل جو ایئر کنڈیشنر ہیں موسٹلی اس میں پیوریفائر بھی ہیں جو آپ کی انوائرمنٹ کو پیوریفائی کر رہے ہوتے ہیں، ڈی ہیومیڈیفائی بھی کرتے ہیں، تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ کیونکہ جو باہر سے جو لوگ سورس جس انوائرمنٹ میں یہ رہ رہا ہے، جیسے کیونکہ یہ سسپینڈڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں جو ایروسول کی شکل میں ہوتے ہیں. جیسے اگر میں بات آپ سے کر رہا ہوں، یہ بات ڈاکٹر اعجاز بات کر رہے ہیں، تو ہمارے اتنے تقریباً میرے ہاتھ کے ڈسٹنس تک یہ اگر خدا نخواستہ انفیکٹڈ ہوں تو وہ میرے جو پارٹیکلز ہیں جو وہ وہاں تک سسپینڈ کر سکتے ہیں. تو جو ٹمپریچر اور موسٹلی نیچے گر جاتے ہیں، کچھ تک ہوتا ہے. تو ہم یہ جو کانسیپٹ ہے نا سوشل ڈسٹینسنگ کا اور پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس کا، یہ اسی بیسس پہ ہے کہ آپ وائرس کی جو ٹرانسمیشن ہے اگر وہ سسپینڈڈ شکل میں ہے اس کو آپ روکیں. تو وہ اسی جو پریونشن سے رک سکتی ہے کہ ہم ڈسٹینسنگ کو آبزرو کریں اور بلا وجہ ہم نہ نکلیں. میرا خیال ہے کہ جیسے ڈاکٹر اعجاز نے پوچھا کہ ٹمپریچر سے تھیوریٹیکلی یہ نیچے آنا چاہیے، ہوگا بھی میرا خیال ہے کہ بہتر ہو جائے گا. شاید ہی ہم نے کبھی دیکھا ہو کہ فلو یا اس طرح کی جو گرمیوں کے اندر کوئی ایسا کوئی معاملہ ہو، بہت ہی کوئی ریئر کوئی کیسز ہوتے ہیں. کچھ وائرسز ہیں جیسے پیٹ کی روٹا وائرس ہے، وہ گرمی میں ہمیں احسال اور یہ بچوں کو جو یہ والے وہ جو دوسرے قسم کے جو وائرس وہ اس طرح کے زکام والے جو وائرس، اور یہ جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں جو پہلا کا ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ بارشیں بھی کنونشنلی اس کو کم کرتی ہیں، ریڈیوس یہ بارش ہو گئی ہے، اب یہ آگے ڈرائی اسپیل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کمنگ بیک ٹو رمضان اینڈ ڈائبیٹکس، کیا طریقہ ہے؟ آپ نے کھانے کا بتایا کہ کھانے کو لے کے چلنا ہے ایک تناسب سے، توازن سے، اور جو پیٹرن عمومی ہیں، ہیلدی ہیں، جو بتائے جاتے ہیں انہی کو استعمال کرنا ہے سحری اور افطار میں. تو بلڈ شوگر جو ہے وہ گر نہ جائے، بہت زیادہ ہائی نہ ہو جائے. یہ دو سوال جڑ کے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیسے ان کو چیک کریں، کیونکہ شاید بلڈ شوگر مانیٹرنگ اپنا جو ہے گلوکو میٹر، اس سے کرنے سے روزے کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے اگر ہم اس کو کریں؟ اگر یہ آپ اجازت دیتے ہیں تو کون سے اوقات ٹھیک ہوں گے؟ دیکھیں، ایک تو اس میں پہلو آپ نے نشاندہی کی ہے. ایک تو نمبر 1 آپ نے یہ پوچھا ہے کہ آخر اس کا ایفیکٹ ہمیں کیا مل سکتا ہے، کہ کیا ہماری شوگر لو ہونے کا زیادہ خطرہ ہے یا ہائی ہونے کا خطرہ زیادہ ہے. دیکھیں، اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں. اگر تو روزے کے حال میں تقریباً روزہ کو اگر مڈ سے دوپہر کے بعد روزے یا شام افطار تک روزے کے کم ہونے کا خطرہ زیادہ
ہوتا ہے شروع میں کم ہوگا. اور لیکن جو میں نے کیسز دیکھے ہیں لوگوں کی جو شوگر ہے وہ ہائی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ افطار کے وقت جو ہم شوگر کا استعمال, جس میں ہم ایسے کاربوہائیڈریٹ استعمال کرتے ہیں جس سے شوگر بڑھتی ہے, وہ ہم زیادہ کرتے ہیں. مثلا چینی میدا ہے, یہ شربت ہم بنا کے وہ لیتے ہیں تو اسے شوگر فوری طور پہ وہ کرتی ہے اور بوسٹ کرتی ہے. اور اس کے بعد پھر جب ہمارا جو ڈنر ہوتا ہے وہ ہمارے یعنی کہ سمجھیں کہ 1-1.5 گھنٹے کے اندر 2 کھانے ہو جاتے ہیں. اور یہ جو اتنے بفے کی ڈیلز ہیں, چاہے وہ افطار پہ اور ساری پہ بھی ہوں, یہ دونوں چیزیں آپ تو بفے دیکھو دونوں سائڈوں پہ ہے. اب سحری پہ بھی آپ کو ریسٹورنٹس میں ملتے ہیں, وہ انہوں نے ڈیلز نکالی ہوتی ہیں, اور افطاری پہ بھی تو چل ہی رہا ہوتا ہے ساری, کسی جگہ آپ کو بکنگ نہیں ملتی, پارٹیز بھی چلتی ہیں. تو یہ ساری سوشل ایٹنگ ہے, یہ کافی آپ کی شوگر کو افیکٹ, یہ شاید کرونا سے فائدہ ہو جائے کرونا سے لوگ نہ شاید ملیں کیونکہ ریسٹورنٹ شاید بند ہوں, اللہ نہ کرے ہم اتنی دیر تک یہ بات چلے اور ریسٹورنٹ ہمارے کھل جائیں. تو بہرحال خیر اس سے ہمیں ایک تو نقصان ہوتا ہے. اچھا, بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ہم روزے کی حالت میں شوگر کو نا چیک نہیں کر سکتے, اس سے روزہ میں کوئی خلل آ جاتا ہے. لیکن جو جید اور مستند علماء کا یہ ان کی متفقہ رائے ہے کہ روزے کی حالت میں شوگر ٹیسٹ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں اور اپنا جو ہے شوگر ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہم یہ مسکنسیپشن ہے یہ ہم کلیئر کر لیں. اچھا, دوسری یہ بات یہ ہے کہ آخر ہم شوگر ٹیسٹ کریں تو کس وقت کریں, کون سے اوقات ہیں جس میں. تو سب سے پہلے میں پیشنٹ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے تو آپ کے پاس گلوکومیٹر ہونا بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں جی نہیں, کوئی دکان کھلی ہوگی میں وہاں سے کرا لوں گا, میرے پاس نہیں ہے. تو پھر روزے میں ہمیں اس طرح ہم اچھی طرح اس کو مینیج نہیں کر سکیں گے. تو سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنا گلوکومیٹر خرید لیں, اگر نہیں ہے, اگر ہے تو اس کو آپ اپنے ان آرڈر لیں. دوسرا جو اس میں کرنے کی بات یہ ہے کہ شوگر ٹیسٹ کریں, ہم سحر سے شروع کرتے ہیں, سحری کھانے کے 2 گھنٹے بعد. یعنی اگر آپ کا روزہ 3:30 بجے بند ہوا ہے تو 5:30-6 بجے کے قریب شوگر ٹیسٹ کر لیں. اگر خدا نہ خواستہ جو بہت لو کی طرف ہے, صبح کے وقت ہی آپ کی شوگر 100 سے نیچے جا رہی ہے, تو اس کا مطلب جو تمام دن آپ کے لیے گزارنا مشکل ہوگا. دین یو ول بی ویری کیئرفل, یو شوڈ بی ویری کیئرفل کہ آپ کو. اچھا, خدا نہ خواستہ اگر آپ کی شوگر بہت زیادہ آتی ہے اس کے 2 گھنٹے بعد, تو اپنی جو دوائی ہے, جو سحری پہ دوائی لیتے ہیں آپ روٹین میں, تو اس میں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی. اگر انسولین لیتے ہیں یا گولی لیتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے کون سی دوائیوں کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے. تو اس کو ہم کم یا زیادہ کرنے کی ضرورت ہوگی, اس میں چینج کرنے کی ضرورت ہوگی. جو بیسٹ ٹائم ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ ظہر کے وقت شوگر ٹیسٹ کریں. یعنی جب آپ نماز کے لیے ظہر کی جا رہے ہیں تو اپنا شوگر ٹیسٹ کر لیں 12-1 بجے جو بھی 2 بجے جب بھی ہوتا ہے. تو وہ ایک ٹائم ہوتا ہے جس پہ آپ کا روزے کا تقریباً آپ نصف کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر شوگر لو آ رہی ہے تو آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ جو اگلے 5-6 گھنٹے ہیں وہ مجھے بہت احتیاط سے گزارنے اور مجھے کنٹینیوسلی انڈر آبزرویشن رہنا پڑے گا. ایک تو یہ دوسرا ٹائم ہے. تیسرا وقت جو بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ افطار سے پہلے, افطار سے ذرا پہلے آپ شوگر ٹیسٹ کر لیں. اگر افطار سے پہلے ہر روز شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کی نیچے ہی آتی ہے تو اس کا مطلب یو آر پرون ٹو ہیو لو بلڈ شوگر لیول. یعنی آپ کی پورے دن میں کی وجہ سے آپ کے کسی دن میں کسی حصے میں شوگر کسی وقت بھی لو ہو سکتی ہے. تو جو صبح کو ہم نے جو ڈوز لی ہے انسولین کی لی ہے یا جو گولیوں کی لی ہے, اس میں اپنے ڈاکٹرز کے مشورے سے چینج کریں. ان کو کہیں کہ روزہ کھولنے سے پہلے میری شوگر لیول یہ آتا ہے, ذرا لو کی طرف ہوتا ہے. تو یہ اگر آپ کا نارمل کی طرف رہتا ہے اس کا مطلب آپ کا دن صحیح گزرا ہے. اور جو اس کے بعد جو ٹائم ہے جس پہ ہم شوگر چوتھا ٹائم جس پہ ہم کر سکتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے, وہ آپ کے کھانے کے 2 گھنٹے بعد. جو آپ کا ڈنر ہے اس کے 2 گھنٹے بعد. کیونکہ اس میں یہ بڑا ضروری ہے, اگر ہم کھانا جو افطار ہے ہمارا اتنا اگر ہیوی ہے اور ہماری شوگر بڑھ جاتی ہے تو ہماری یہ کنٹرول کو افیکٹ کرے گا. تو ہمیں اس وقت بھی شوگر کو ٹیسٹ کرنا چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ دن میں آپ کسی وقت بھی محسوس کریں کہ آپ کو لو کے سمٹمز ہو رہے ہیں, کہ شوگر لو ہو رہی ہے, تو اور ہم ایک خاص حد پہ ہمارا پہنچ رہا ہے تو ہم شوگر کو اس وقت شوگر ٹیسٹ کریں. اور اگر ہمارا اجازت دیتا ہے, تو ہمارے مذہب میں سختی تو ہے نہیں,
تو اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے یا آپ کی شوگر اتنی لو ہو رہی ہے، بے ہوشی کی طرف جا رہی ہے یا ہاسپٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کو روزہ توڑنا پڑے. ہم ایک پروگرام میں بات کریں گے کہ کس وقت ہم روزے کو مؤخر کر سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر امتیاز بہت شکریہ، اور نادیہ شیخ آپ کا بھی بہت شکریہ. خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ یہ سیریز جو ہے رمضان پریپریشن، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کی سیریز، ہم ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کی طرف سے آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے. پروگرام کا فیڈ بیک دیتے رہیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.